السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین۔ صدق اللہ العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام علماء، مشائخین محترم، عالی وقار حاضرین گرامی ذی وقار، بالخصوص وسیع المناقب حضرت علامہ شاہ سید محمد جیلانی میاں صاحب قبلہ اور کثیر الدرجات حضرت علامہ شاہ سید راشد میاں صاحب، انتہائی واجب الاکرام حضرت علامہ مولانا سید محمد تنویر ہاشمی صاحب، زیب سجادہ آستان عالیہ پیر ہاشم دستگیر بیجاپور، دیگر قابل احترام علماء کرام، حاضرین گرامی ذی وقار۔ ترتیب تو ساری الٹ پلٹ گئی ہے، جو ترتیب تھی وہ تو نہیں رہ گئی ہے، وجوہات آپ کے علم میں ہیں۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ توصیف رضا خان صاحب تشریف لائے اور اپنا خطاب نایاب کیا اور تشریف لے گئے، بعض حادثوں کی وجہ سے انہیں جلدی خطاب کرنا پڑا اور جانا بھی پڑا، تو اس طرح سے جو ترتیب طے شدہ تھی وہ ذرا الٹ پلٹ گئی ہے۔ تو جس طرح سے بن پڑ رہا ہے، لوگ اپنی اپنی بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی خیال ہے کہ چونکہ یہ بھیونڈی کا مزاج جو لوگ جانتے ہو جانتے ہیں، 12 بجے کے بعد چاہے کوئی آئے یہ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، خواہ کوئی آ جائے۔ جی 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 تو عام طور سے یہاں کا مزاج یہ ہے۔ تو اب یہ کہ یہ بات طے شدہ تھی کہ بھئی جلسہ جو ہے اس مناسبت سے جو ہے کیا جائے کہ وقت کی پابندی ہو جائے اور لوگوں کو اکتاہٹ بھی محسوس نہ ہو اور اپنے وقت سے پورا ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ چاہے تو ویسا ہی ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بزرگی اور پاکی بیان کریں، اسی میں دونوں جہان کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ اللہ ہی اللہ کرنے میں ساری جہان کی خیر ہے۔ جن لوگوں نے اللہ ہی اللہ کرنا شروع کیا، یقین کریے خیر ہی خیر ہے۔ دیکھیے آرام فرما ہے، اللہ اللہ کرنے کی وہ برکت ہے کہ یہاں میلہ لگا رہتا، جس سے یہ عادت لگ جاتی، خدائے قسم ایسی عادت ہے جس پر ساری عادتیں قربان ہو جاتی۔ ملے کسے اللہ اللہ کی زبان کو اللہ اللہ مل جائے، اسی کے دل کو بھی اللہ اللہ ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ اللہ کہنے کی توفیق دے۔ یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اپنے گھر کے پہلو میں، اپنے یار کے گھر کے بغل میں بٹھا کر اپنے حبیب کا ذکر کروا رہا۔ آج کا یہ جلسہ جو ہے یہ تو ہے دارالعلوم دیوان شاہ کا سالانہ جشن دستار فضیلت۔ 10 سے 11 طلباء نے دستار بندی ان کی ہوئی، الحمدللہ سند فضیلت حاصل کی ہے۔ برادر محب گرامی حضرت مولانا علی محمد صاحب اشرفی، اللہ تعالیٰ ان کا شرف اور مجد دونوں زیادہ کرے۔ ان کی صاحبزادی بلند اقبال جو بھی آ کے تشریف لے گئی ہے، اس نے ردائے فضیلت حاصل کی ہے۔ بڑی بات ہے کہ طالبات بچیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور بخشا ہے۔ کیوں کہا جاتا کہ پہلی گود تو ماں کی گود ہے، یہیں سے سارا علم و فضل اٹھتا۔ میں تو کہا کرتا ہوں غوث اعظم آپ کی عظمت کو ہزاروں سلام، پر اس ماں کو سلام جس کی لوری نے غوث اعظم بنایا آپ کو۔ آپ تو بڑے ہیں سرکار، پر وہ ماں کتنی بڑی تھی جس کی گود کی آغوش تربیت نے عبد القادر کو غوث الثقلین، معین الدین کو غریب نواز اور مخدوم اشرف جہانگیر کو قدوۃ الکبریٰ غوث العالم بنایا۔ تو ماں اگر ماں ہے مومنہ تو نسل ایمان کی حفاظت کرنے والی ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو طالبات میں اگر یہ ذوق آ جائے، الحمدللہ مولانا شرفی صاحب نے اپنی صاحبزادی کے جو راستہ چنا، چاہتے تو ان کے پاس وسائل تھے، جیسا ہمارا مزاج ہے ڈاکٹر ہو جائے لڑکی، انجینئر ہو جائے لڑکی، یا جناب کسی اور پروفیشنل کورس میں چلی جائے تو بڑا اچھا فیوچر ہے، بہت برائٹ فیوچر ہے، بڑا اچھا مستقبل ہے، بہت ہی ہائی فائی لائف ہوتی ہے۔ آدمی 100 سال سے یورپ میں مقیم ہے، وہاں تو آب و ہوا ہی دوسری ہے، وہاں کی فکر و نظر ہی دوسری ہے۔ تو چاہتے تو یہ راستہ بھی تھا، تعلیم یہ ہو سکتی تھی، بچی ان کی پڑھ سکتی تھی، لیکن اگر انہوں نے وہ راستہ منتخب کیا ہے جس میں دین و دنیا دونوں کی حفاظت ہے۔ ابھی برادر محترم حضرت علامہ تنویر ہاشمی صاحب فرما رہے تھے نا آپ سے کہ علماء ہی خشیت الہی رکھتے ہیں۔ علم اصل میں آگہی ہے، علم کیا ہے؟ آگہی ہے،
اور یہ آگہی دو مرحلوں میں، خود آگہی خدا آگہی، جب دونوں جمع ہو جائے تو علم ہو جاتا، اور جس میں یہ دونوں باتیں آ گئی پھر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، یقین کریے آپ۔ تو یہ آگہی جو ہے نا، یہ پیدا ہونا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے، دونوں جہان کی بڑی برکت ہے، تو ان کے صاحبزادی کے الحمدللہ رضا۔ تو اس طرح جلسہ جو ہے دارالعلوم دیوان شاہ کا بھی ہے، اس جو دو بچیاں تھیں ان کی فضیلت کے حوالے سے بھی ہے، اور اس کو جو معنون کیا گیا ہے وہ سرکار مدینہ سے، تاجدار حرم کانفرنس کا ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اس میں گرامی سے اس کو عزت بخشی گئی ہے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ساری عزتیں حضور کی خیرات، ساری عزتیں حضور کی خیرات ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے کیوں، تو ہم ایک ہی بات کہتے ہیں، بھئی ایک ہی بات سمجھ لو، مدینے سے عزت ملی تھی، مدینے سے ہی ملے گی، نہ کوئی اور آستانہ ہے نہ کوئی چوکھٹ ہے، کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، تو یہیں سے جو ہونا ہے ہونا ہے، اور یہاں سے نہ ہوا تو جیسا رشتہ غلامی۔ اہل سنت بار بار کہتے ہیں آپ کا تو طریقہ الگ ہے، آپ لوگ جھگڑا کرتے ہو، آپ لوگ جھگڑا کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ بات سچی ہو جائے کہ ہم جھگڑا کرتے ہیں اور علت یہ ہو جائے کہ حضور کی عزت کے لیے کرتے ہیں، تو اس سے بڑا کوئی ٹائٹل نہیں، اس سے بڑا کوئی ٹائٹل نہیں۔ آپ کہتے ہیں تو کہیے، اگر ہمیں جھگڑالو عزت رسول اللہ کے لیے کہتے ہیں تو الحمدللہ قبول کرتے ہیں کہ آقا کی عزت کے لیے ہم دم تیار بیٹھے ہیں، کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ ہمارے وہاں تو ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قوی کریے، قوی، اسی کی دعوت اللہ نے دی۔ ابھی بات ہو رہی تھی، آپ سے عرض کرتا ہوں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ اب وہ وسلم۔ خیالات کی بات ہوتی، لوگ کہتے ہیں کہ جھگڑا نہ کریے، ہم کہتے ہیں جھگڑے والے خیالات پیدا نہ کریے، جھگڑے والے خیالات کہنا، پیدا واہ، نہ سبحان کریے، جھگڑے نہیں ہوں گے۔ آپ اگر وہ باتیں نہیں کہیں گے جو امت نے کبھی نہیں کہی، جی جو 1400 برس کی تاریخ میں کبھی نہیں کہی گئی، اور آپ وہ کہیں گے، جھگڑا ہوگا، جھگڑا ہوگا۔ یہی بات تو رسول کون علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مکہ کے کفار کہتے تھے، جھگڑا کرا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، تو صحابہ کہتے تھے توحید کے لیے اگر جھگڑا ہوتا ہے تو ہوا کرے، اگر حق کی حفاظت و صیانت کے لیے اٹھنا لڑنا جھگڑا تو ہوا کرے۔ ویسے ہم بھی کہتے ہیں اگر سرکار کی عزت و آبرو کے لیے بات بنتی ہے، اسے جھگڑا کہے تو کہا کرو، ہے نا، ہے۔ تو بات کیا کہی گئی کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز، یہ بات کسی نے نہیں کہی تھی، صحابہ نے نہیں کہی، تابعین نے نہیں کہی، متقدمین نے نہیں کہی، متاخرین نے نہیں کہی، 1400 برس کے کسی بھی ذمہ دار عالم یا غیر کہتا ہوں کہ جن کو آپ بڑا ذمہ دار نہیں کہتے، انہوں نے بھی ایسی سبک ناروا اور ناپسندیدہ بات نہیں کہی۔ تو یہ بات کون کہہ رہا تھا؟ جبہ، دستار، داڑھی، ٹوپی، مولوی، ملا، عالم، فاضل سب تھا۔ یہ ولی اللہ ہی خانوادے سے ہے، جس نے ہندوستان میں علم حدیث کی آبرو رکھی، اس خاندان سے ہے۔ فکر ولی اللہ ہی کے تمام شارحین ملیں گے آپ کو ہندوستان میں، قاسمی، ندوی، یہ وہ۔ تو بھائی ولی اللہ خاندان کا چشم و چراغ یہ لکھتا ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی معاذ اللہ، اور وہ جو کہتا ہے کہ میرے آبا لاتی و مناتی، وہ جو کہے کہ میرے آبا لاتی و مناتی، دیدے شرق کہیں، دیدہ ورے مشرق کہیے، یا مفکر کہیے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا خیر خواہ کہیے، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرے سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب۔ آقا وہ اور مولوی ملا ہیں جو یہ کہتے ہیں آپ کا خیال نہ آئے تو آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ لاتی و مناتی کہ جس کے بابا لاتی و مناتی تھے، جو حجازی نہ تھا، وہ کہتا میرے آقا اگر آپ کا خیال نہ آئے تب نہیں ہوتی، آ جائے تو نماز کی معراج ہو جاتی۔ حضور کا خیال آ جائے تو نماز کی، خدائی قسم جب حضور کا خیال آ جائے گا تو یہ خیال بھی تو آئے گا کہ نماز ادائے مصطفیٰ کا نام ہے، نماز تو حضور کے
کہ طریقے کا نام ہے. نماز آقا کا خیال آئے گا تو یہ خیال بھی آئے گا کہ حضور نے کیسے پڑھی تھی, حضور نے قیام کیسے کیا, حضور نے سجدے کیسے کیے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں دونوں کو اس توفیق سے مالا مال کرے. تو جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے اسٹیج سے جھگڑے کی بات, استغفر اللہ, ہم تو کہتے ہیں امت کو جھگڑے میں مبتلا نہ کریے. جھگڑوں میں تو آپ نے کر رکھا مبتلا. بھائی تعجب ہے ان سے کہا جائے کیوں کرتے ہو سارے فسادات, مسلمانوں کو کیوں لڑواتے ہو, ہر وقت فتویٰ کیوں دیتے ہو, نئے نئے فتنے کیوں اٹھاتے ہو, مسلمانوں کا جینا مرنا عذاب کر رکھا, نہ انہیں پڑھنے دیتے ہو, نہ اسکولوں میں رکھنے دیتے ہو, نہ کالجوں میں رہنے دیتے ہو. پڑھتے ہیں تو انہیں لے کے چلے جاتے ہو چلے میں. اچھے بھلے بچے پڑھ رہے ہیں, ماں باپ کا یہی سرمایہ ہے, اور آپ نے انہیں لگا دیا وہاں اس کام سے کہ دین خطرے میں. دین خطرے میں نہیں, ہم نے بڑھا رکھا دین خطرے میں. دین کیسے خطرے میں ہوگا؟ نحن نزلناہ الذکر وإنا لہ لحافظون. اس کے ہم نازل کرنے والے, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جس کی ضمانت اللہ دے اسے ہم سے خطرہ ہوگا. تو یہ تو لولے لنگڑے بہانے ہیں کہ دین خطرے میں. دین خطرے میں نہیں, آپ کے عقیدے کی بات کریے, وہ خطرے میں ہے. بے شک ہاں ہے, وہ ہے خطرے میں. عقیدے کی بات کی جو خطرے میں ہے, تو اس کی بات, وہ دین نہیں ہے. تو دین تو الگ چیز ہے. دین تو وہ ہے جس میں حمیت ہے, نصرت ہے, اخلاق ہے, محبت ہے, تڑپ ہے, لالچ ہے, دلچسپی ہے, اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ ہے, اسلام کے لیے فدا ہونے کی خواہش و طلب ہے. جب مومن کی شب و روز پر اللہ کی حکومت ہو, جب اللہ تعالیٰ حکمراں ہو جائے مومن کی شب و روز پر, ہمارا حال وہ ہے. تو بھائی یہ سب باتیں آپ نہ کریں تو کیوں کوئی جھگڑا کر, ہمیں کیا بیل نے سینگ مارے کہ ہم جا کے آپ سے الجھیں گے؟ یہ سب لایا نہیں گفتگو ہے. یہ مسلمانوں کو آپ لڑاتے ہو. قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے. لا تفسدوا فی الارض, زمین فساد نہ پھیلاؤ. قالوا انما نحن مصلحون, تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. یہ اصلاح ہے؟ شرک بدعت کتنے فتوے دیے کہ امت منتشر ہو گئی, مسجدیں بٹ گئیں, مدرسے بٹ گئے, محلے بٹ گئے, رشتے بٹ گئے, ایک دوسرے کو پہچاننے پہ تیار نہیں ہے لوگ. یہ خدمت دین ہے؟ یہ اسلام ہے؟ رسول اللہ یہی لے کر کے آئے تھے, حضور نے یہی سکھایا تھا, حضور نے امت سے کرنے کے لیے یہی کہا تھا. نہ جانے کتنے لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں, نہ جانے کتنے بندگان خدا سے آگاہ نہیں, واقف نہیں ہے, ان تک دین کی دعوت کوئی نہیں لے جا رہا. آپس میں لڑاؤ, فتوے لگاؤ, جھگڑے کراؤ, اور پھر معصومیت سے کہو کہ حضرات برا بھلا کہتے ہیں. بھائی نہیں, معاذ اللہ رب العالمین. یہ شرک و بدعت, یہ بیماری ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ متعدی بیماری آتی, وہ ہو گئی ہے بری طرح سے. تو اب مسلمانوں کو اس طرح سے انتشار مبتلا کا فائدہ. اچھا ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ اہل سنت جو اسٹیج کا ماحول ہے یہ تو ہنسنے مسکرانے کی جگہ ہے بھی نہیں. سرکار کی غلامی کی بات ہو رہی, دونوں جہان کی برکتیں اسی میں پوشیدہ. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ. میں تو دیکھیں مجھے کہا گیا ہے کہ آدھے گھنٹے کی گفتگو کر لیجئے, سو میں چاہ رہا ہوں کہ اس آدھے گھنٹے کو نفع میں بدل جائے, ایسا ہو جائے, نفع میں بدل جائے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. تو جی گزارش جو کرنا چاہ رہا تھا اس طرف آ رہا ہوں. آپ سے کہنا یہ جو بات تھی وہ یہ کہ یہ سارے فتنے تو آپ جو ماحول میں دیکھو, یہ جھگڑے کون کرتا ہے؟ کون مسلمانوں میں فتوے لگاتا ہے؟ کون مسلمانوں کو بدعتی کہتا ہے؟ کون ہے جو مسلمانوں کو مشرک کہتا ہے؟ معاذ اللہ. یہ اسلام پھیلتے پھیلتے صحابہ نے خون جگر پی لیا. خدائی قسم بدر و احد کی دھرتی پر عشق کی سرفرازیاں نہ ہوتی تو اسلام اس شان و شوکت کے ساتھ نہ آتا. ماہ محرم کی آمد ہے, اسی تاریخ کے ساتھ شہادت حسین بھی موجود ہے. اگر یہ شہادت کبریٰ نہ ہوتی تو اسلام اس خط و خال کے ساتھ ہمارے سامنے نہ ہوتا. تو اسلام تو ایثار و قربانیوں کے راستے سے آیا ہے. تو جو مشرکین کو اسلام کی دعوت دیتا ہوا آیا, مشرکین کو مشرف اسلام کرتا ہوا آیا, اس دین کے ماننے والے ایک دوسرے کو مشرک کہیں, ایک دوسرے پر فتوی بازی کریں, تبرہ بازی کریں, اور پھر کہیں کہ یہی اسلام ہے. یہ تو اسلام پر تہمت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی دعوت کو معاذ اللہ تہمت زدہ کر دینا ہے. تو یہ بات غلط ہے. آپ مسلمانوں میں فتوی بازی نہ کریں, تبرہ بازی نہ کریں. کسی کو کوئی شوق نہیں پیدا ہوا ایسی بات کرنے کا, ہم کیوں اپنا وقت ضائع کریں گے؟ ہمارے لیے تو سب سے بڑی بات یہ حضور کی تعریف کریں, حضور کی, اور حضور کی تعریف اس لیے کریں
بس ہمارا سرمایہ آخرت ہو جائے. یاد رکھیے حضور کی تعریف ہم نہیں کر سکتے, حضور کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا. حضور کی صحیح سچی تعریف کسی کے بس کا نہیں. حضرت صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا کہ آپ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بابت ہمیں بتائیں, تو فرمایا, بتانے سے پہلے یہ فرمایا, جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ وہ ہے جو میں جانتا ہوں. جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ وہ ہے جو میں جانتا ہوں. حضور سے میری قربت کی بنیاد پر یہ نہ سمجھ لینا کہ اتنا ہی ہے, وہ کتنے و کیسے ہیں ان کا رب جانتا. تو ہم میں کسی کی جرات نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کر سکے. ان کی تعریف تو ان کا رب کرتا, اور ایسی کرتا خدائے بزرگ کی قسم. قرآن کے 30 پارے میں الحمد کے الف سے لے کر الناس کے سین تک آپ سمیٹے. میں تو کہا کرتا ہوں اور بارہا آپ نے مجھ سے سنا ہے, قرآن سمٹ جائے تو 30 پارہ, قرآن سمٹ جائے تو 30 پارہ 2 جلدوں کے بیچ میں ہے, اور پھیل جائے تو حیات مصطفیٰ ہے. قرآن سمٹے تو قرآن کتاب اللہ 30 پاروں میں ہے, اور پھیل جائے تو محمد رسول اللہ ہے. جو قرآن میں ہے وہی سیرت مصطفیٰ ہے, جو سیرت مصطفیٰ ہے وہی قرآن کی دعوت ہے. تو کون تعریف کر سکے؟ قرآن کے ورق ورق پر ذکر مصطفیٰ کی خوشبو محسوس کرو تو کر لو, ہے نا. پر یارو بات یہ ہے, لگاؤ کا معاملہ ہے. یہ اہل سنت جو ہیں, اس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہوں یا دوسرے علماء, انہوں نے سب زور جو دیا ہے وہ حضور سے نسبت پر. حضور سے نسبت مضبوط کرو, حضور سے رشتہ, یہی ایک سلوگن ہے. جتنا رسول سے مضبوط, اب ایک بات ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہونے کا طریقہ کیا ہے, کیسے مضبوط ہوا جائے, ہے نا. تو دوسرا کسی موقع پر انشاءاللہ اس حوالے سے روشنی پڑ سکتی ہے. اس وقت جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں, دعوت یہی ہے, حضور سے مضبوط ہوئیے, سرکار سے مضبوط. اقبال بھی تو کہتے ہیں, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو ایسا بالا کیا کہ بلال کو جو مکہ کے گلیوں میں امیہ بن خلف رسی ڈال کر گھسیٹتا تھا, کعبے کی چھت پر کھڑا کیا. فرمایا یہ قبلہ ہے کونین کا, اور تو اس کی چھت پر کھڑا ہو جا تاکہ دنیا جان لے اسلام کی برکتیں کیسی ہوتی ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دنیا پست کہتی ہے اور نبی اپنے غلام کو کعبے کی چھت پر کھڑا کرتا ہے کہ کھڑے ہو جا بلال تاکہ دنیا جان لے اسلام کیسی چینج چاہتا ہے, کیسی تبدیلی چاہتا ہے, کیسا انقلاب چاہتا ہے. اسلام میں کوئی شودر نہیں ہے, اسلام میں شودرتا نہیں ہے, اسلام میں تو شدھتا ہے, شدھ ہے یہ اسلام, خالص ہے, پیور ہے یہ, الحمدللہ. تو میرے بھائی, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر, پست کو بالا کر. پست کو بالا کرنا ہی تحریک مصطفیٰ ہے. پست کو بالا کر, بندے کو ادنے کو اعلیٰ کر, بندے کو بندہ بنا تاکہ خدا کا قرب و معرفت حاصل کر کے اپنے مقام بندگی کو پا جائے. تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, اور دہر میں اس میں محمد سے ہم اور آپ تعریف کریں گے. 1 ارب 80 کروڑ زبانیں ایک ہی نام جپتی ہیں, محمد الرسول اللہ. 1 ارب 80 کروڑ زبانیں کلمہ طیبہ پڑھتی ہیں. یارو, لوگ کہتے ہیں کہ محبت کے راستے سے شرک آتا. یہی ہمارے جو مذہبی حریف ہیں یہ کہتے ہیں محبت تو اچھی چیز ہے پر محبت سے ہی گڑبڑ ہوتی ہے. اچھا ہاں, دیکھو نا, حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا محبت میں. ہاں بات تو صحیح ہے. حضرت علی کو خدا کہہ دیا معاذ اللہ محبت میں نصیریوں نے. بات تو ٹھیک ہے. تو ہم نے گزارش کی کہ تصویر کا ایک رخ تو یہ درست ہے, دوسرا رخ بھی سن لیجئے. اگر محبت سے شرک آتا ہے معاذ اللہ, اگر محبت سچی صادق نہ ہو تو ہو سکتا ہے ایسا ہو, تو پھر عداوت سے کفر بھی آتا ہے. یہ بھی سمجھیے گا, بات دونوں کیجئے. اگر محبت سے شرک در آتا ہے تو عداوت سے کفر در آتا ہے. یاد بیلنس تب ہوگا جب بات پوری کہی جائے. اگر ہم محبت کے خطابار ہیں تو آپ عداوت کے گنہگار ہو. اور یاد رکھیے گا, محبت کی سزا قرآن نے بڑی نہیں دی ہے. اللہ فرماتا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب و پھٹکار ہوئی اور جو گمراہ ہوئے. علماء تفسیر بیان کرتے ہیں, عیسائیوں کو گمراہ کہا ہلکا. عیسائی گمراہ ہوئے نا,
محبت کے راستے سے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا تو کہا ضال مضل، گمراہ ہے، یہ بھٹک گئے. عتاب نہیں کیا، غضب نہیں کیا، مغضوب نہیں کہا، معتوب کہا بھٹک گئے. اور جیسے ہی نبیوں کا قتل ہوا، نبیوں کی عزت پر حملے ہوئے، فرماتا غیر المغضوب، لعنت ان پر ہو جنہوں نے میرے نبیوں کے ساتھ بغاوت کی. تو محبت کے راستے تو ہم مانتے ہیں کہ خطا ہو سکتی ہے، پر عداوت کے راستے جو خطا ہوتی اس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج نہیں. دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ. واہ واہ سبحان اللہ. میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم کیا کریں تعریف، ہم تو ان کی تعریف کر کے اپنے نام لکھوا لیتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا فرشتوں سے میرے محبوب کے ثنا خوانوں میں اس کے نام ٹاک لے. نام حضرت ابراہیم ادہم سرخیل اولیاء ہیں، عارفین کے مولا ہیں. کسی مقام سے گزرے، دو نہایت شکیل و جمیل جوان دکھے، فرمایا تم صورت و سیرت سے انسان تو نہیں لگتے؟ کہنے لگے ہاں ہم ملکوت فرشتوں کی جماعت سے ہیں. اچھا تو کیا کر رہے ہو اس دنیا میں، اس زمین پر کیا کرنے کے لیے اترے ہوئے ہو، اور اس لباس میں کہ تمہیں میں جانوں، تم سے باتیں کروں؟ کہا ہم اللہ کے ولیوں کی فہرست تیار کرتے ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہیں نا ان کی فہرست تیار کرتے، کہاں کہاں آرام فرما ہیں. تو حضرت ابراہیم ادہم کے بارے میں ذکر ہے، تذکرہ نگار لکھتے ہیں، پوچھا کہیں میرا بھی نام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارا نام تو یہاں کہیں نہیں. کہا تو لکھ لیجئے میں اولیاء اللہ کے در کا ادنا غلام ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، محب اولیاء اللہ ہوں، اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہوں. جیسے یہ بات کہی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کرم سے صدا فرمائی فرشتوں سے، ارشاد فرمایا اس کا نام میرے دوستوں میں لکھ لے، جو میرے دوست کا دوست ہے میرا دوست. تو ہم تو اس لیے کرتے تعریف ہیں کہ سرکار کے ثنا خوانوں میں نام لکھ لیے جائیں. اعمال کا نامہ تو اچھا نہیں ہے، اپنے عمل سے تو آگاہ ہیں، بس ایک عقیدہ ہی نصیب ہے. اسی عقیدے کے نام سے خیرات مانگتے کہ جس کریم آقا نے اتنا حسین عقیدہ بخشا ہے، اس عقیدے کی برکت سے حسین عمل عطا فرماتے ہے نا. یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنے محبوب کی تعریف خود فرماتا ہے. میرے حبیب میں تیری تعریف کروں گا، یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، او چادر اوڑھ کے سونے والے. اب ذرا تصور کرو، چادر اوڑھ کے سونے والا اپنے حجرے میں، چادر اوڑھ کے سونے والا اپنے حجرے میں ہے. حجرے میں صرف کون؟ مادر مومنین، محسنہ کائنات، مخدومہ کونین حضرت خدیجہ. چادر اوڑھانے والی خدیجہ الکبریٰ، اوڑھنے والے مصطفیٰ، حجرہ ہے مصطفیٰ کا، اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بات جو اندر کی تھی وہ باہر کیسے آئی؟ اندر کی بات باہر کیسے آئی؟ اللہ فرماتا میرے محبوب تیری ادا مجھے اتنی پسند ہے، تیرا چادر اوڑھ کے سونا جب مجھے پسند آتا تو میں بیان کرتا ہوں، تیرا سونا قرآن بن جاتا. جو مصطفیٰ کے سونے کو قرآن بنا دے، رب بیان کر دے تو مصطفیٰ کی نیند، مصطفیٰ کا سونا بھی قرآن ہو جائے. یا ایھا المدثر، او چادر اوڑھ کے سونے والے، مصطفیٰ نیند لیں تو اللہ فرمائے میرے حبیب ذرا اٹھ تو جا، قم فانذر، میرے حبیب ذرا اٹھ تو جا. مصطفیٰ اٹھے تو فرماتا ہے اٹھنا بھی قرآن ہے. سبحان اللہ. ایسی تعریف کون کرے؟ اب جسے گلا ہے حضور کی تعریف سے وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرے، شکوہ رب سے کرے. ہم تو وہ بیان کرتے جو رب نے بیان کیا. ہم تو رب کے بیان کرنے کو، ہمارا علم کیا، ہم کیا، ہماری کیا شخصیت و حیثیت. ہم تو جو بیان کرتے چربا ہے، کہیں نہ کہیں سنا ہوا، اخذ کیا ہوا ہے. ان کی صحیح معرفت ان کا رب ہے. اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ. دروشی پڑھ لیجیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلی علیہ فبما رحمت من اللہ. تعریف کر رہا، دیکھیں ذرا سا کیسی تعریف کر رہا اپنے حبیب مکرم کی خود ہی تعریف. تم بندوں کیا تعریف کرو گے، تم کیا تعریف کرو گے؟ تعریف تو ہم کریں گے. تعریف تو، اور کبھی تعریف فرمائے تو ایسے سے نکتے بیان ہوتے ہیں، خدا کی قسم کی طبیعت وجد میں آتی ہے اور اپنے عقیدے پر بڑا تفاخر ہوتا ہے. الحمدللہ فخر ہوتا ہے کہ ہمیں یہ عقیدہ بخشا گیا ہے جس میں نبیوں کی محبت ہے، اولیاء کا تعلق ہے، غلامی کی محبت ہے، جہاں منافرت نہیں ہے، جھگڑے نہیں ہیں، فساد نہیں، فساد مٹانے والی محبت. وہ عقیدہ بخشا گیا جس سے فتنہ مٹ جائے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے. قرآن کریم یہ نہیں پڑھتے کیا جو لوگ پڑھتے ہیں؟
پڑھتی. بس وہی تعلق کی بات ہے کہ آپ کیا, اب کسی کو نماز, اب جو دیکھیں نا ہمارا کتنا گھٹیا ذوق ہے, دیکھیں آپ معاذ اللہ گھٹیا ذوق, نماز کیوں پڑھتے ہو؟ جنت ملے گی. اچھا جنت کیوں؟ حوریں ملیں گی. استغفر اللہ, جنت صرف حوروں کے لیے؟ اور حوریں نہ ملے تو جنت نہیں جاؤ گے؟ اب یہ بزرگوں سے پوچھو, صوفیہ سے پوچھو, وہ کہتے ہیں کہ جنت کا وعدہ کیوں؟ یہ بات کوئی تم سے اور بیان نہ کرے گا, سن لو. جنت کا وعدہ کیوں؟ جنت کی طلب کیوں؟ جنت کو سب سے بڑی نعمت کیوں کہا؟ گردن کٹا لے جنت ملے گی, سجدے کر لے جنت ملے گی, روزہ رکھ کے بھوکا رہ جا اور راہ حق میں مر جا جنت ملے گی. اتنی ساری عبادتوں کا صلہ جنت ہے, تو جنت ہے کیا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. کبھی آپ نے سنا ہے سورج گرہن لگتا ہے؟ لگتا ہے. چاند گرہن ہوتا ہے؟ لگتا ہے. سورج گرہن ہے, آج اخبار میں خبر آتی ہے ہندوستان میں نہیں دکھے گا, دکھے گا تو پٹنہ میں دکھے گا, ہزاری باغ میں دکھے گا, گوہاٹی میں دکھے گا, بنگلہ دیش چاٹگام میں دکھے گا, مینمار رنگون میں دکھے گا, مہاراشٹر میں نہیں دکھے گا. تو دنیا کے سارے سائنٹسٹ کہاں جمع ہیں؟ پٹنہ میں. کہاں جمع؟ ہزاری باغ میں. کہاں جمع؟ گوہاٹی میں. کیوں جمع ہیں؟ گرہن دیکھنے کے لیے. تو کبھی کبھی کوئی چیز ہر جگہ سے نہیں دکھتی, ایک جگہ ہوتی دکھنے کی, وہیں جانا پڑتا ہے, وہیں سے دکھتی ہے. اگر سورج گرہن دیکھنے کے لیے پٹنہ جانا پڑے گا تو فرمایا میرے آقا نے اللہ کا جلوہ اگر دیکھنا ہے تو جنت جانا پڑے گا. جنت اس لیے ہے کہ جلوہ الہی دیکھ لو. جنت میں اور کوئی کشش ہو تو نہ ہو, پر سب سے بڑی کشش عاشقوں کے لیے یہ ہے کہ یہی مقام ہے جہاں سے خدا کے جلوے دکھتے ہیں, جہاں سے خدا کی جلوے ہوتے ہیں نا. سبحان اللہ. تو جنت کس لیے؟ تو وہاں بھی حضرات اور ہم میں یہاں بھی فرق ہے. وہ جنت حوروں کے لیے چاہتے ہیں اور ہم جلوے الہی کے لیے چاہتے ہیں. تو دونوں کا نقطہ نظر پھر الگ الگ ہو گیا نا. آپ کی طلب اور ہماری طلب اور ہے. تو میرے بھائی, جیسی جس کی طلب ویسا اس کا عمل. قرآن کریم میں حضور ہیں, قرآن کریم میں حضور, اور حضور نہ ہو تو قرآن ہے ہی نہیں. تو تعجب ہمیں ہوتا ہے؟ تعجب نہیں ہوتا, احساس ہوتا, سمجھ بات آتی ہے. نماز کے احکامات قرآن سے مل گئے. احکامات نماز میں 600 آیتیں یاد ہیں قرآن کی نماز کے حکم میں. سبحان اللہ. روزوں کے احکامات ملے, حج اور زکوٰۃ کے فرائض و واجبات کے احکامات مل گئے, حلال و حرام کا فرق و تمیز ملی, قوانین منکرات و معروفات مل گئے, سب مل گیا, حضور نہیں ملے. تو بات کیا تھی؟ جسے سیرت کی تلاش تھی وہ سیرت میں رہا ہے نا, صرف سیرت لے کے بھاگے. حضور کا عمل پیارا ہے. اہل سنت نے کہا سیرت سے پہلے تو صورت دیکھی جاتی پیارے. ارے جو آیا اس نے پہلے اپنی صورت پیش کی تب سیرت پیش کی. پہلے پوچھا کفار مکہ سے میرے بارے میں کیا رائے ہے, مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ اور ان کے الفاظ تھے صادق الوجہ, سچے چہرے والا, سچی صورت والا. عبداللہ بن سلام یہودیوں سے کہتے تھے انہیں دیکھ کے کہتے ہو یہ جھوٹ بول سکتے, یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہوگا؟ تو پہلے چہرہ پیش ہوا تب مصطفیٰ کی دعوت پیش ہوئی ہے نا. تو اہل سنت کہتے ہیں اس صورت پر آؤ, اس صورت پہ قربان ہو جاؤ جس صورت میں خدا نے قرآن کی 114 صورتوں کا نور اتار دیا ہے. تو حضور کی صورت و سیرت دونوں محبوب ہے. صرف ایک چیز لے کے بھاگنا, حضور کی سیرت بڑی اچھی, لاریب اچھی ہے, پر حضور کی صورت تو ایسی ہے کہ دیکھنے والا پہلے صورت ہی تو دیکھتا ہے, مصطفیٰ کے جلوے دیکھتا ہے. پہلے جمال مصطفیٰ تب کمال مصطفیٰ ہے نا. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنے محبوب کا ذکر نہایت ایسے الفاظ میں, میں کہتا ہوں قرآن کا اسلوب بدل جاتا. مجھے وقت نہیں ہے, بتایا گیا کہ میرے وقت کی پابندی بھی ذکر نہیں. دیکھیں ہاں جی وہ زیادہ کر رہا ہوں میں, بس یہی بات کہہ کے ختم انشاءاللہ. جی قرآن کریم کا اسلوب بدل گیا. آپ دیکھیں قرآن کا اسلوب خطاب بدلتا ہے. انبیاء علیہ السلام سب کی فضیلتیں, سب کے درجے ہیں, سب کی پر ایمان ہمارا ایمان ہے. ہم کسی نبی کے منکر معاذ اللہ نہیں ہے, سبھی پر ہمارا ایمان ہے, سب علیہ السلام ہے, اور سب پر ایمان ہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. پر حضور تو حضور ہی ہیں, حضور تو, اور یہ ہم ہی نہیں انبیاء بھی کہتے ہیں, یہ ہم ہی نہیں بلکہ
انبیاء بھی کہتے کہ حضور تو حضور ہی ہیں. حضور جیسا کون؟ حضور جیسا کہاں؟ حضور جیسا جب بنا ہی نہیں تو آئے کہاں سے؟ جب جس نے بنایا وہ کہتا میں نے بنایا ہی نہیں. میں نے کأنک قد خلقت کما تشاء، وہ تو ایسا بنا جیسے چاہا ویسے بنا دیا گیا. محبوب سب اپنی مرضی سے بنا رہا ہوں، تجھے بنانے سے پہلے تجھ سے پوچھتا ہوں. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے تو راضی کرنا ہے نا، تو تجھ سے پوچھتا ہوں کیسا بناؤں. تو پھر ایسا بناتا ہوں کہ چہرہ تیرا ہو جائے، جلوہ ہمارا ہو جائے، رخ تیرا ہو، نور ہمارا ہو، آنکھیں تیری ہو، تکنا ہمارا ہو، زبان تیری ہو، بات ہماری ہو، کان تیرے ہو، سماعت تجھے رب کی عطا ہو جائے جو بارگاہ احدیت سے عطا ہوتی شان شایان ویسی عطا ہو جائے. الحمدللہ. فرماتا فبما رحمت من اللہ، بس ترجمہ کر دو جاتا، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ اللہ کی کچھ کیسی رحمت ہے میرے حبیب، کیسی کچھ رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے. کیا؟ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ آپ دل کے بڑے کریم ہیں، بڑے نرم ہیں، بڑے گداز قلب کے مالک ہیں. آپ کسی کو جھلکتے نہیں، کسی کو پھٹکارتے نہیں، آپ کی زبان سے ہمیشہ پھول ہی تو جھڑتے ہیں کہ دشمن بھی سن سن کے اپنی تنہائیوں میں آنسو بہاتے کہ ہائے اس دشمنی کا کیا کریں جو ہمیں بے چین کیے رکھتی ہے، پر ہمارے جس سے ہم دشمنی کرتے ہیں اس کی تو ادا ایسی ہے کہ جو دیکھے قربان ہو فدا ہو جائے. میرے بھائی، اللہ فرماتا میرے حبیب آپ دل کے بڑے کریم ہیں نا، بڑے مہربان ہیں، بہت نرم ہیں، گداز. حضرت انس کہتے ہیں 12 سال ساتھ میں غلامی کا موقع ملا، کبھی جھڑکا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں. بڑے سے بڑا شیخ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. سرکار نے 12 کیا خطا نہ ہوئی ہوگی؟ ہوئی ہوگی. کیا لغزش نہ ہوئی ہوگی؟ ہوئی ہوگی. لیکن فرماتے کہیں مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی جھڑکا نہیں، کبھی دھتکارا نہیں. جو سارے زمانے کے دھتکاروں کو سینے سے لگائے، سارے زمانے کے پھٹکاروں کو اپنے قریب بلائے، جو کہے پھوٹے مقدرو میری چوکھٹ پر آؤ چمک جاؤ، جھوٹے نصیبوں یہاں آؤ روشن ہو جاؤ. ہے نا وہ ذات. اللہ فرماتا ہے فبما رحمت من اللہ، یہ کچھ کیسی رحمت اللہ کی میرے حبیب کہ آپ دل کے بڑے نرم ہیں. کہیں اس کے برعکس ہوتا، آپ ایسے نہ ہوتے، آپ سخت ہوتے، آپ کی زبان سخت ہوتی، آپ لوگوں سے کڑے ہو کے بات کرتے، جھڑک کے بات کرتے، آپ کے لب و لہجے میں سختی ہوتی، آپ کے الفاظ بہت کریمی کے الفاظ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ لنفضوا من حولک، جو آپ کے چاروں طرف لوگ ہیں نا یہ بھاگ جاتے، آپ سے دور ہو جاتے. کیوں؟ اخلاق جو آپ کا تھا اس نے انہیں ایسے چمٹایا جیسے مقناطیس چمٹ جائے لوہا، ایسے چمٹ گئے آپ سے، پھر آپ کو چھوڑا ہی نہیں. آپ کو چھوڑتے تو یہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں ڈر ہے ہم تو منافق ہو گئے. آقا پوچھتے ایسا کیوں کہتے؟ اپنے آپ کو منافق کہتے کہ یا رسول اللہ جب تک آپ کے پاس رہتے ہیں آپ کے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں، آپ کے سوا کچھ نہیں دکھتا، آپ سے ہٹتے ہیں کہ دنیا سامنے آ جاتی ہے. جیسا میرا محبوب ہے ویسا نہیں کوئی ہے نا. سرکار ایسے تھے، چمٹ گئے لوگ، چمٹ گئے، سمٹ گئے لوگ، سمٹ گئے ایسے. حضرت زید سے ان کے والد نے پوچھا چلو میرے گھر چلو بیٹا، تمہاری ماں تمہارے لیے ٹسوے بہاتی، آنسو بہاتی ہے. سرکار نے فرمایا لے جاؤ، تمہارا بچہ ہے، میرا غلام ضرور ہے لیکن لے جاؤ. جاتا تو لے جاؤ. زید سے پوچھا بیٹے چلو گھر ماں بہنوں کے پاس. حضرت زید کہتے ہیں میں اس بارگاہ سے جانے والا نہیں ہوں. اس غلامی پر ایسی ہزار آزادیاں قربان بابا جو آپ لائے ہو. بابا وہ آزادی جو آپ لائے ہو اس در سے آزادی ہے، اس در کی غلامی کونین کی ہر غلامی سے آزادی ہے. سبحان اللہ. تو لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ دل کے کہیں سخت ہوتے میرے محبوب، آپ جھڑکنے والے ہوتے، آپ گالیاں سن کر دعا نہ دیتے بلکہ بد دعا دیتے، آپ کو پتھر مارے جاتے، فرشتے حکم الہی سے آتے یا نبی اللہ انہیں پیس دیں. فرماتے میں ان نبیوں میں سے نہیں جو بد دعا کرے، میں تو دعا کرتا ہوں ان پتھر مارنے والوں کی اولادیں مسلمان ہو جائیں. اس نبی کا نعرہ لگانے والوں اپنے اپنے اعمال ہم غریبان میں جھانکیں کہ ہمارا کیا حال ہے. ہم تو خود گالیاں بکتے ایک دوسرے کو، وہ تو دعائیں دیتا تھا گالیاں سن کر کے، ہے نا. تو سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. تو اگر ایسا نہ ہوتا میرے حبیب تو جو مجمع لگا ہے کہ 23 سال کے قلیل عرصے میں پورا جزیرۃ العرب تیرا غلام ہو گیا. بدترین شخص سفیان
بدترین شخص، ہر تحریک کا پیشوا رسول اللہ کے مخالفت میں جتنے تحریکیں اٹھیں سب کا پیشوا یہ تھا، اور ایسا سرنڈر ہوا کہ دنیا تماشا بین ہو گئی۔ آقا کے ایسے کریمی کی والی شان تھی۔ من حوری فاعف عنہم، اللہ فرماتا میرے پاس وقت نہیں میں اور اس کی تشریح کرتا، فاعف عنہم، تو اپنے غلاموں سے کوئی خطا ہو جائے تو معاف کر دیا کریں۔ میرے حبیب آپ کے غلام کوئی خطا کر بیٹھیں انسان ہونے کے ناطے تو انہیں معاف کر دیا کریں۔ واستغفر لہم، اور ان کے لیے ہم سے بھی مغفرت مانگ لیں، آپ کہیں گے تو ہم معاف کر دیں گے، ہم تو رحیم و کریم ہیں، اگر آپ کہہ دیں تو ہماری رحمت جوش میں آتی، آپ کے کہتے ہی باب رحمت جلدی کھلتا، تو آپ کہہ دیں ان کے لیے واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اور ان غلاموں کو نماز، اگرچہ آپ کو حاجت نہیں ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، پر ان غلاموں کو نوازنے کے لیے کبھی کسی موقع پر کوئی موقع دیکھیں مناسب سمجھیں تو مشورہ کر لیا کیجیے۔ وشاورہم فی الامر، اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کر لیں۔ اب کیا بات ہم فیضا عزمت، اور جب ایک بار ارادہ کر لیں، یہ پیغام قیامت تک کے لیے ہے مسلمانوں کو، فیضا عزمت، جب ارادہ کر لو فتوکل علی اللہ، تو اللہ پہ اعتماد کرو، ایک بار ارادہ کرو پھر خدا پہ جگ جاؤ، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ اعتماد کرنے والوں کو اپنا پسندیدہ اور محبوب کہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے تمہیں دونوں کو متوکل کرے، مجھے تمہیں دونوں کو توکل اللہ کی دولت بخشے، مجھے تمہیں دونوں کو حضور کی غلامی بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب